اب یہ ہو گیا. اب قرآن کی جو ہے وہ ایک روایت اور سن لیجئے, سمجھ گئے آپ. تو وسیع حسن صاحب جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے ہر مومن کو. اب یہ تو ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ نالائقیاں جو ہے وہ. تو اب وہ انہوں نے کہا چلیے مولانا یہ آخری شاعر ہیں, فاتحہ خود بھی پڑھ رہے ہیں. امام نے کہا خبردار اس منہ سے قرآن مت پڑھو. یہ تو سگریٹ کی مثال دے دی ہم نے جو خود کرتے ہیں. گٹکا, پان. کہنے صاحب تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے مگر مجلس میں آپ آ گئے. مولانا نے کہا فاتحہ, اب کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں اپنی جیب سے, دیکھیے اپنے پاس سے آپ کہیے گا 50 شرطیں ہیں, آدمی کو اثر ہوگا نہیں ہوگا. امام کی زبان سے بتاؤ تو بقول امام کے کہ دیکھیے امام کو آپ کے اوپر بڑا بھروسہ ہے. یہ سن لیجیے آپ, امام کو آپ پر بڑا بھروسہ ہے. پیٹے تو ہم لوگ جائیں گے کہ بتایا کیوں نہیں ہماری پبلک کو. لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر پبلک کو ہماری باتوں کی خوبیوں کا پتہ ہوتا تو یقیناً وہ عمل کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو تو امام نے بچا دیا یہ کہہ کے کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا, تو پٹے گا کون؟ اب یہ لوگ پکڑے جائیں گے, تم کو ہم نے ممبر دیا تھا, 500 آدمی دیے تھے, ہماری بات ان تک کیوں نہیں پہنچائے؟ یہ پھنسے گا. لہذا سر 2-4 سال میں آدمی مر جائے گا, سمجھ گیا. اب یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا, سمجھے آپ. تو آپ کو اچھا لگے برا لگے یہ سن لیجئے, منع کیا ہے گٹکا کھا کے, پان کھا کے, سگریٹ پی کے قرآن مت پڑھو. تو اس زمانے میں گٹکا کہاں تھا؟ میں نے کہا بھائی گٹکے کا لفظ نہیں, لیکن حدیث سن لیجیے آپ خود ہی سمجھ لیں گے. رسول اللہ نے فرمایا نظفوا طریق القرآن, پیغمبر نے فرمایا قرآن کے راستوں کو صاف رکھو. بات سنیے آپ, صاف اور پاک میں فرق ہے. میں نے صبح سے شام تک جون کے مہینے میں 4 مجلسیں پڑھی, کالر میرا بھیگ بھیگ کے کالا ہو گیا. نجس ہے کہ پاک؟ پاک ہے, لیکن گندا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر گندا نجس ہو. گندا ہے پاک ہے. پیغمبر نے نہیں کہا کہ اپنے دہن کو پاک رکھو, پاک تو رکھنا ہی ہے کہ تم مسلمان ہو, پاک کے ساتھ ساتھ صاف بھی ہو. سمجھ لیں, کچھ نہ صحیح تو مسکراؤ تو لوگ تمہارا دانت ہی شوق سے دیکھیں. اور کیا دین یہ سکھلاتا ہے بھائی, صلوات بر محمد. جو دین جو ہے وہ اتنی تاکید کرتا ہے کہ رات میں لہسن مت کھاؤ, رات میں پیاز مت کھاؤ, اس کے پیچھے کیا مطلب ہے؟ لہسن کھانا رات میں حرام تھوڑی ہے, پیاز کھانا رات میں نہیں, اسی لیے ہے کہ سامنے والے کو اذیت نہ ہو. جو دین اتنی احتیاط برت رہا ہے, صلوات فرما, سمجھ رہے ہیں؟ تو فرما نہیں کہا کہ پاک, پاک تو رکھیں گے, آپ مومن آدمی ہیں. نظفوا طرق القرآن, طریق القرآن, قرآن کے راستے کو صاف رکھو. قیل وما طریق القرآن, لوگوں نے کہا قرآن کا راستہ کیا ہے صاحب؟ واٹ وے آف قرآن؟ فرمایا افواہکم, تمہارا دہن, تمہارا منہ پاک صاف رکھو اس کو. لوگوں نے پوچھا بماذا, کس چیز سے صاف کریں؟ فرمایا بالسواک, مسواک سے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے خوب صاف رکھو. ہو گئی بات.